بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی آثار اثار افعال پھر حمزہ الف نہ بدل گیا تو کی بن گیا بسم اللہ افعال بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی فصل جھوٹوں کے بارے میں پنجابی جھوٹ دو قسم دی ہوندی ہے. فصل جھوٹوں کے بارے میں بھائی اے جڑے زی روح نے اٹاں دا جھوٹا نہیں مراد ہے. زی روح انہاں دے جھوٹے دا کی حکم ہے؟ انہاں دے کی حکم ہے یا جمع من کر لیں. یہ جمع ہے سؤرن کی حمزے کے ساتھ. تو لغتاً اس کا معنی ہے ہر شے کا بقیہ. ہر شے کا کوئی بھی شے اس کا جو باقی حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سو. لیکن عرف کے اندر پینے والی چیز سے جو باقی بچے اس کو سؤر کہتے ہیں. عرف کے اندر پینے والی چیز سے جو باقی بچے اس کو سؤر کہتے ہیں. اس کو کس سے؟ بقیت الشراب کی. پینے والی چیز جو باقی رہ جائے اس کو سؤر کہتے ہیں. لہذا روٹی تے چول جھوٹے نہیں ہوندے. مسئلہ ہے جی گل سمجھی جی. جھوٹی کیڑی شے ہوندی ہے؟ پینے جدوں اندر منہ لا کے پینا ہے تے جے وچوں گلاس بھر بھر کے پیتا ہے پھر وہ نہیں جھوٹا ہے جی. سمجھائیے جی اے مطلب روٹی دی جھوٹی ہے. یہ ساری لغت ہے. لغت تسیہ اے مطلب. اچھا جی جھوٹے حکم کے اعتبار سے 5 قسم ہیں. جھوٹے حکم کے اعتبار سے 5 قسم. بعض وہ جھوٹے ہیں جن کی طہارت پر سب کا اتفاق ہے. بعض وہ جھوٹے ہیں جس جھوٹے کی نجاست پر سب کا اتفاق ہے. تیسری قسم وہ جھوٹا جو مکروہ ہے. چوتھی وہ جو مشکوک ہے. پانچواں وہ جس میں اختلاف ہے کہ طاہر ہے یا غیر طاہر ہے. گل سمجھی جی. یہ اگوں جڑے مسئلے سارے آنے نے نا یہ 5 ہی ہونے نے جی. کہ جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ 5 قسم کا ہوتا ہے. بعض وہ جھوٹے ہیں جو بالاتفاق پاک ہے. بعض وہ ہیں جو نجس ہیں پلیت ہیں. جن میں شک ہے. اور بعض وہ اختلاف ہے. سؤر الآدمی طاہر بالاتفاق سواء كان مسلما او کافرا او جنوبا او حائضا او محدثا او طاہرا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. آدمی کا جھوٹا پاک ہے بالاتفاق. برابر ہے کہ آدمی مسلمان ہو یا کافر ہو. پھر مسلمان ہے تو جنبی ہو. اگر عورت ہے حیض والی ہو. یا مرد ہے یا عورت ہے بے وضو ہو. یا طاہر ہو ہر قسم کی گندگی سے. مرد عورت ہے باوضو ہے. کوئی بھی ہو اس کا جھوٹا کیا ہے؟ بشرطے کہ منہ اور گند کو نہ ملیا ہوئے. منہ نہ صرف اپنا منہ ہی کلا ہوئے تے انہاں دا جھوٹا کی ہے؟ گل سمجھی جی. چلو جی دلیل سمجھے ذرا دھیان کریں. اس لیے کہ جھوٹا حکم پکڑتا ہے لعاب کا حکم. جھوٹا پکڑتا ہے لعاب کا حکم تھک کا. کیوں؟ لاختلاط ہی بیذرا کا کلیہ ہے نا پھر چلے گا جی. کیونکہ بوجہ مل جانے لعاب کے جھوٹے میں جدو جھوٹا پیوی دا ہے تے وہ تھک نال لگ جاندی ہے کندے چ پانی چ. گل سمجھی جا. تے لعاب الانسان طاہر تے انسان دا تھک پاک ہے. انسان دا کیوں؟ اس لیے کہ تھک پیدا ہوتا ہے گوشت سے تو انسان کا گوشت پاک ہے. کیونکہ اس کی جو حرمت ہے وہ کرامت کے لیے ہے نجاست کے لیے نہیں ہے. گل سمجھی جی. تو لہذا جھوٹا سوال ہے. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا انما المشرکون ناجس. تو اس ناجس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ نجاست والے ہیں. نجاست مانویہ اور وہ شرک ہے. اور وہ تو یہاں بدن کی نجاست نہیں مراد بلکہ مانوی نجاست. کون سی؟ شرک. یا
یہ مطلب ہے کہ وہ نجس ہیں، یعنی وہ متلبس ہوتے ہیں نجاست کے ساتھ بوجہ عدم طہارت ان کے جنابت سے اور اس کی مثل سے، کیونکہ جنابت تو ہوتی ہے ان کو زہر ان کافر اگر تائیں جمدے نے بیویاں کو سوندے نے یا آرام جو بھی کردے نے تو اس نال جنبی ہوندے نے کہ کوئی نہیں ہوندے، تو وہ چونکہ غسل وغیرہ ہوتا نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی ان کی جناب کیا ہے نجاست ہے بنحوہا، سمجھ آئی؟ تو پس بنایا ان کو گویا کہ وہ عین نجاست ہے مبالغتاً بوجہ ان کے تلبس کے نجاست کے ساتھ، اور نئی مراد حقیقتاً ان کی ذاتوں کی نجاست بھی ان کا وجود جڑا وہ کی سارا نجس سے بھی، اے نہیں مطلب جی، اے نہیں مطلب جی، ورنہ ہنے کلمہ پڑھیا تو بالکل کی ہوگا ساڈا بھائی بن گیا ہے، تو کی سی وہ ایک مانوی نجاست ہے جیڑی کلمے نے کی کر دیتی دور کر دیتی جی، اتنے بس ذبح کر کے خون کر دیتا جی، گل سمجھیے؟ بالاجماع۔ اب مسئلہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر اٹھایا مولوی زبیر نے کافر کو جو کافر اس کے کپڑوں پر وجود پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، استنجا ہوتا ٹھیک پہلے کرا لیا سو تو انہوں چک کے نماز پڑھی سو وصلی بہی تو اجازت صلاۃ ہو، گل سمجھے جی؟ تو اجازت تاں ہی ہے بھی وہ کافر جڑا نا بدن نجس نہیں، بدن اتوں جڑا ہوندا ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ مولوی فیضان اٹھائے جنبی کو کیا ہے نماز ہو جاتی، نماز ہو جاتی ہے بشرطے کہ گندگی لگی ہوئی نہ ہو، اگر نجاست ہے تو پھر نہیں، سمجھیے؟ اما بہرحال اگر ملوث ہو منہ کافر کا یا کسی بھی مسلمان کا نجاست کے ساتھ، مثلا انہیں شراب پیتی سو یا مردار کھادا سو یا اس دونوں کا غیر، تو فوراً پانی پیا اس نے ونحوی من فور ہی، تو پس اس کا جھوٹا نجس ہو جائے گا۔ اب یہ جھوٹا انسان کے جھوٹے کی وجہ سے نجس نہیں ہے، اس گندگی کی وجہ سے۔ بہرحال اگر پی لیا پانی اس نے بعد تھوک کے گمانے کے اپنے منہ میں، ادھر جب شب لا کے سارا کر گیا ہے جی، صفائی کر لی سو، اگر اس گمانے کے بعد اس نے پیا ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اب اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے، اس کا جھوٹا خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، وہ کہتے ہیں نجس ہے۔ اصل بنان ایک اختلاف ہے، اختلاف ہے کہ جیڑی نجاست حقیقیہ ہے، نجاست آیا پانی تو بغیر اس دا ازالہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، پانی تو اصل اختلاف اتنے پہ جی، امام محمد صاحب فرماندے نہیں ہو سکتا، تو لہذا تھوک پھیرا پھورا کچھ بھی نہیں، پانی شیخ خیر فرماندے نے ہو جاتا ہے، سمجھو دی جی، اس بات تھوک مایا ازالہ ہو گئے نجاست دا جی پاک ہو گئے، گل سمجھے جی؟ اصل اختلاف اتنے پہ جی، چلو وہ جی تھا کہ دلیل اپنی اپنے مقام تے جی کوئی پلے پئی، چلو جی جھوٹا آدمی کا پاک ہے بالاتفاق، برابر ہے کہ ہو مسلم یا کافر یا جنبی یا حائض یا محدث یا پاک، مانا کرو آدمی کا پاک ہے بالاتفاق، برابر ہے کہ ہو آدمی مسلم یا کافر یا جنبی یا حائض یا محدث یا پاک۔ جھوٹا آدمی کا پاک ہے بالاتفاق، برابر ہے کہ وہ مسلم یا کافر یا جنبی یا حیض یا محدث یا پاک، حیض نہیں یا حائض بڑھیا، حائض یا حائض یا محدث یا طاہر، حیض صرف گاندھی گاندھی چل پے گا۔ وَقَذَا سُؤْرُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ طَاهِرٌ بِالْاتِّفَاقِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ۔ چلو جی، اور اسی طرح جھوٹا ان حیوانوں کا کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا جھوٹا پاک ہے بالاتفاق، ان کا جھوٹا پاک ہے بالاتفاق، جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ نر مادہ سارے، ایویں جڑے جنگلی جانور جڑے حلال نے، جنگلی جانور جڑے ہرنیاں وغیرہ، یہ سارے دا جھوٹا کیے پاک۔ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وجہ پیچھے پڑھ چکے نا، پانی دے وچ تھک ملتی ہے لعاب، تے لعاب دا جڑا حکم ہے نا وہی پانی دا حکم ہو جانا جھوٹے دا، تو بوجہ پیدا ہونے ان کے لعاب کے پاک گوشت سے، چونکہ ان کا گوشت پاک ہے،
پاک نہ ہوا تو پھر وہ مطلب کہ کھانا کیویں حلال ہو گیا، سمجھی گل؟ اس لیے ان کا جھوٹا پاک۔ اچھا جی، اور اسی طرح جھوٹا اس حیوان کا کہ کھایا جاتا ہے گوشت اس کا پاک ہے بالاتفاق، جیسے ابل اور بقر اور غنم۔ چلو، اور اسی طرح جھوٹا اس حیوان کا کہ کھایا جاتا ہے گوشت اس کا طاہر ہے بالاتفاق، جیسے ابل اور بکر اور غنم۔ اور اسی طرح جھوٹا اس حیوان کا کہ کھایا جاتا ہے گوشت اس کا پاک ہے بالاتفاق، جیسے ابل اور بکر اور غنم۔ نظر بد کو بچایا سدا بس دے رہا۔ واما سؤر الفرس فعن ابي حنيفه رحمه الله في 4 روايات، فی في روایت رواية نجس، وفي وفي رواية مشكوك، وفي وفي رواية مكروه، وفی وفي رواية طاهر۔ بس بسم اللہ۔ اور بہرحال جھوٹا گھوڑے کا، پس امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جھوٹے میں 4 روایتیں ہیں، ذکر کیا ہے اس کو محیط میں، گل سمجھیے، مگر وہ کہ فرمایا مصنف نے اے جڑی پہلی روایت ہے نا، اے بھئی صرف مصنف دی ایتھے اس کتاب وچ علامہ حلبی فرماندے نے بھی ہور کسی کتاب وچ میں نہیں دیکھی، مگر یہ کہ جو فرمایا مصنف نے کیا کہ بھی ایک روایت میں نجس ہے، کہتے ہیں لیسا منہا نہیں ہے اس سے، ولم آرا ہو لغیر المصنف، میں نے مصنف کے علاوہ جو ہے نا لیسا نہیں ہے یہ روایت سے کہ بھی میں نے مصنف کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں دیکھا، بلکہ محیط میں علامہ ذکرہ فی الکفایہ فی روایت، چوتھی روایت اینجے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ احب میرے نزدیک یہ ہے کہ وضو کروں میں اس کے غیر کے ساتھ، سمجھیے کہ کوئی نہ، اور یہی روایت ہے سلجی کی آپ سے، نجس والی روایت بھی صرف اس کتاب میں ہے، باقی اچ کوئی نہیں، گل سمجھیے، ایک روایت ہے آگے، اور ایک روایت میں گھوڑے کا جھوٹا جیسا کہ گدھے کا جھوٹا آگے آ رہا ہے مشکوک ہے، کیا ہے؟ اشخاص۔ اور ایک روایت میں، اور یہ تیسری روایت ہے اوشر والی ملا کے کہ یہ روایت ہے امام حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام صاحب سے کہ انہو کے کلحم ہی، کہ جیسے اس کے گوشت کا حکم ہے، کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ مکروہ ہے، کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ جو حسن بن زیاد کی روایت ہے کہ مکروہ ہے، تو حمل کیا جائے گا اس روایت کو کراہت تحریم پر، مکروہ تحریمی ہے کھانا، لہذا جھوٹا بھی مکروہ تحریمی، ہر ایک قریب نجاست دے ہیں، جیسا کہ تصحیح کی اس کے صاحب ہدایہ نے اس کے گوشت میں، تو اس کا کھانا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا اگر رہتا آ رہی ہے نا۔ اور جو سلجی کی روایت تھی کہ امام صاحب نے فرمایا کہ احب میرے نزدیک یہ ہے کہ وضو کروں میں اس کے غیر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کراہت تنزیہ ہے، کراہت تنزیہ ہے، جیسا کہ تصحیح کی ہے اس کی بعض نے گوشت میں کہ گوشت کھانا مکروہ تنزیہ ہے، تو مکروہ تحریمی کا بھی قول ہے اور گھوڑے کے گوشت میں، جی ال سمجھیے، تو جھوٹا اس کا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہ یا مکروہ تحریمی۔ اور ایک روایت میں، اور یہ روایت ہے کتاب الصلاۃ کی، وہ یہ ہے مقصود دی کتاب الصلاۃ میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ انہ طاہر، کہ گھوڑے کا جھوٹا طاہر ہے بلا کراہت، گھوڑے کا جھوٹا طاہر ہے بلا کراہت، کہتے ہیں وہ صحیح من مذہبی، آپ کے مذہب سے صحیح روایت یہی ہے، یہ کہ باقی غلط نے، مطلب ہے جیڑی جس نو ترجیح دیتی گئی نا وہ اے روایت ہے کیڑی، کیونکہ آپ کے جو قوانین ہیں اصل میں بعض والوں نے قوانین اصولوں کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ روایت کس معیار کی بنتی ہے، یہ روایت کس معیار کی بنتی ہے، کہ آپ کے قوانین تو یہ ہیں، ان کی روشنی میں یہ صحیح لگتی ہے، ان کی روشنی میں یہ کمزور لگتی ہے، اصل بعد والا مہربانی کی تھی ساری، جی پلے پئی ایشا بس ادایا شریف پڑھ دیا نا دلائل تو آدھے پڑھ سارے ہونی، چونکہ عام روٹین ہے کہ دلیلہ
جدو ہدایت شریف شروع کرنا تا ہونی، اس سے پہلے صرف متن ہوتا ہے جی، تو اس نال پڑھتے پہ نا ہونے نا بھی امام صاحب کی طرف سے امام محمد صاحب کو جواب یہ ہے، امام محمد صاحب کی طرف سے جواب یہ ہے، یہ لگتا ہے جو آپ بیٹھ کے مناظرہ کرتے بس انج معلوم ہوتا ہے انج ہے نہیں جی، اصل ہے کہ اتنے روایتاں نے اپنے دلائل نے گل سمجھی، یہ بعد والے سارے جوڑے نے جی، جڑے شاگرداں دے شاگرد کہ اگر امام صاحب اگر امام محمد صاحب کا فتویٰ یہ ہے اور دلیل یہ ہے تو امام صاحب کی دلیل فتویٰ یہ اور دلیل یہ ہے، اور جو دلیل ہے اس کو کہا کہ اب امام صاحب کی طرف سے جواب یہ ہے، سمجھے پہ بظاہر کی سمجھ آتی ہے آپس گفتگو ہوتی پی انج نہیں ہے جی، سمجھ آتی پی وہ مطلب پہلی بار ہدایت شریف چلے بندہ پڑھتا ہے نا دلیل پیچھے پڑھی کو نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا تو بڑا حیران ہوتا ہے پہ یار کی بڑھ گیا جی، اصل چ کہ ساری محنت بعد والے دی، انہیں محنت کر کے اصولوں دی روشنی وچ دلائل جڑے نے انہوں نے جمع کیتا، انہوں نے آمنے سامنے کیتا، تو پھر وہ کیا کہ اس کا جواب یہ بنتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، چونکہ امام صاحب کی یہ دلیل ہے لہذا امام صاحب کی طرف سے یہ ان کو یہ جواب ہے جی، اے مطلب تو یہ بھئی واہ بس صحیح میں مذہب ہی سمجھی جی، وجہ کیا ہے کہ یہ روایت ترجیح کیوں پاتی صحیح میں مذہبی کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک، اس لیے کہ گھوڑے کے گوشت کی جو کراہت ہے امام صاحب کے نزدیک وہ کراہت لکرامت ہی و شرف ہی ہے، اس کی کرامت اور اس کی شرافت کی وجہ سے گوشت کھانا مکروہ ہے، نجاست کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ کیا کرامت ہے کہ بکون ہی اعلیٰ الجہاد و للتارن اعداء اللہ تعالی، کہ وہ جہاد کا اعلیٰ ہے اور اللہ کے دشمنوں کی سرکوبی کا اعلیٰ ہے۔ کون؟ گھوڑا۔ تو اس وجہ سے اس کا کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیا، کیونکہ بے ایڈا سونا کم دیندا ہے لہذا بینو نہ کھاؤ بے، گل سمجھیے، لال کراہت فی ہے، لہذا جب اس کا گوشت پاک ہے شرافت کی وجہ سے منع ہے تو پھر پس ہوگا لعاب اس کا پیدا ہونے والا طاہر گوشت سے، جیسا کہ آدمی کا لعاب ہے تو پس اسی طرح جھوٹا بھی اس کا طاہر ہوگا۔ تو فتویٰ اسی پارہ کہ جھوٹا کس کا؟ چلو اور بہرحال گھوڑے کا جھوٹا بس امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں 4 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں نجس ہے، ایک روایت میں مشکوک ہے، ایک روایت میں مکروہ ہے، ایک روایت میں طاہر ہے، اور بہرحال جھوٹا گھوڑے کا پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں 4 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں نجس ہے، سارا ترجمہ ہو گئی کچھ رہ گئی، چلو اور ایک روایت میں مشکوک ہے، اور ایک روایت میں مکروہ ہے، اور ایک روایت میں طاہر ہے۔ اور بہرحال گھوڑے کا جھوٹا بس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس میں 4 روایتیں ہیں جی، ایک روایت میں نجس ہے، اور ایک روایت میں مشکوک ہے، اور ایک روایت میں مکروہ ہے، اور ایک روایت میں طاہر ہے۔ اگے جی، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَهُوَ طَاهِرٌ بِلَا شَكٍّ چلو جی، وَبِهِ وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ بس، اور بہرحال صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک پس گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے بلا شک، اور صاحبین سے ایک ہی روایت ہے، اس لیے کہ گھوڑا معقول اللحم ہے عندہما، لیکن شرن استبین لگا ہے بھی اعلی جہاد کھانا نہیں، گل سمجھیے، اے مطلب ہے جی۔ اور اسی کے ساتھ یعنی بکون ہی طاہرن کے ساتھ اسی کو لیا ہے بعض مشائخ نے، علامہ حلبی فرماتے ہیں بلکہ کل متاخرین نے بوجہ اس کے جو بھی ہم نے پیچھے بیان کیا ہے جی کہ سب نے اسی کو لیا ہے کہ جھوٹا اس کا کیا ہے، تن فتویٰ اس گالتے پہ کوڑے دا جھوٹا آگے جی، اے مطلب وہ کو کہ جزی آ جائے گی بھی اے جائے حلال نر نے انہیں اپنی مادہ دی شرمگاہ سنگی پیشاب کر دی پی سی تے نک نال پیشاب لگا تے اوویں وہ بالٹی منہ پا دیتا ہے تے ہن وہ پانی نجس ہے، وہ اس واسطے نہیں کہ انہاں دا جھوٹا نجس ہے بلکہ
ایویں جویں کسی جھوٹ نے شراب پی کے منہ پا دیتا ہے جی، سمجھ نہیں بھی وہ وکرا مسئلہ کو آ جائے گا جی. چلو جی دھیان کیتا. سنڈے دا جھوٹا ناپاک نہیں، سنڈے دے منہ نال جڑا موتر لگا ہے ان دی وجہ تو ناپاک ہویا ہے جی، سمجھائیے جی. اے بشام. اور بہرحال صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک فاہوبا پس گھوڑے کا جھوٹا طاہر ہے بلا شک. طاہر او نہیں جڑا پیچھے پڑیا مائے مستعمل طاہر مطلقاً طاہر بھائی طاہر طہور دے معنی سن دے ہو اگر دسیے تن گل مہربانی. چلو جی بلا شک یہ کی روایت ہے الاخر ہی. اور اسی کو یا ہے بعض مشائخ نے بلکہ کل متاخرین نے. شاباش شاباش شاباش. اور بہرحال صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک پس گھوڑے کا جھوٹا طاہر ہے بلا شک، اور اسی کو لیا ہے بعض مشائخ نے بلکہ کل متاخرین نے. اور بہرحال صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک گھوڑے کا رحمہ اللہ کے نزدیک گھوڑے کا جھوٹا طاہر ہے بلا شک، اور اسی کو لیا ہے بعض مشائخ نے بلکہ کل متاخرین نے. وسؤر القلب والخنزیر وسائر سباع البہائم نجس. کتے کا جھوٹا، خنزیر کا جھوٹا اور باقی جو حرام چوپائے ہیں ان کا جھوٹا. اگو بلی وغیرہ آ رہی ہے وہ بکری ہے، سنیں گل. اس تو علاوہ جی ان کا جھوٹا نجس ہے، ان کا جھوٹا نجس ہے. بے اتفاق علماء نا، ہمارے تینوں بزرگوں کا اتفاق ہے، اور خلاف ہے واسطے امام مالک رحمہ اللہ کے کل میں. وہ فرماتے ہیں کسی کا بھی جھوٹا نجس نہیں ہے، کسی کا بھی جھوٹا نجس نہیں ہے. ہم گل سمجھی جی. خلاف مالک فی الکل کی مطلب فی الکل ایسا جو آخر نجس ہے تو انہیں آ کے وہ ساری مخالفت کر دینے کے مطلب ہے کہ نہیں؟ نہیں نا سن دے ہو نا. وہ جڑے گل کرنے لگا ہوئے بکر کتے پانی پیتا تو کوئی بندہ پی گیا، حنفیاں دے نزدیک تو انہیں نجس پیتا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ دے نزدیک سمجھے نا قیامت نو کدھروں میں گل بنتی ہے فرشتوں لے جاؤ انہوں گل سمجھتے پہ. یہ امت دا اختلاف رحمت ہے جی، امت دا یہ قیامت نو جا راز کھلنے نے بھی کتوں کتوں چھٹکارا ہویا جی. ادو فرشتوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ادو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جی. جان دو جی حقیقت جی یہ فتوے اتنے نے سمجھے نا. قیامت نو اللہ مہربانی کرنی کرو. چلو جی ظاہر ہے جی اس نے ہر شاید تو پہلے جیڑی شاید پڑھنے دا حکم دیتا ہے، یہ نہیں آکھیا بسم اللہ الجبار القہار، یہ نہیں آکھیا جی. کی آکھیا ہے الرحمن الرحیم. اینا سانو پکوا دیتا ہے کہ میں رحمان رحیم ہاں، تے اساں تے قیامت نو انشاءاللہ سونے دی بارگاہ وچ اچھی اچھی کہنا سی رحمان رحیم دے محبوب دی بارگاہ وچ آ گئے جی انشاءاللہ. ہاں جی گل سمجھی منع کرو. اور کتے کا جھوٹا، ایک منٹ صبر. اور امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ عنہما یہ کتے اور خنزیر کے ما سوا میں ہمارے مخالف ہے کہ باقی چوپائے جو حرام ہے ان کا جھوٹا نجس نہیں ہے، صرف ان دو کا جھوٹا نجس ہے. گل سمجھی جی کہ کوئی نہ. چلو جی ہوں منع کرو. وہ پھر کو دلیلاں پڑھ دیا. اور جھوٹا کتے کا، خنزیر کا اور باقی پھاڑنے والے بہائم کا نجس ہے. اور جھوٹا کتے کا اور خنزیر کا اور باقی سارے پھاڑنے والے بہائم کا نجس ہے. اور جھوٹا کتے کا اور خنزیر کا اور باقی پھاڑنے والے بہائم کا نجس ہے بے اتفاق علماء. گل سمجھیا. اب ہماری دلیلیں ہماری بہرحال کتے کے جھوٹے کے نجاست کی دلیل کیا ہے؟ پس بوجہ احادیث صحیحہ کے جن میں حکم ہے برتن کو دھونے کا، برتن میں جو کچھ ہے اس کا ارادہ اس کو پہلے بہا دیں. جب کتا لگ جائے نا برتن کو تو
بہت ساری حدیث نے. تو بعد اراقات ما فی ہے ما فل پانڈا، جو اس برتن میں ہے اس کو بہا دیں، تو اس کے بعد حکم ہے کہ اس کو کیا کرو، دو گو. کل سمجھی کہ نہیں؟ تو اب یہ جو دھونے کا حکم ہے اسی لیے ہے نا کہ برتن کیا ہو گیا ہے، تو انہیں جب تلائی بالٹی دے پانی تو دھونی کیڑی شے ہے، تو جی بالٹی تک اثر پہنچ گیا تو پانی تک جو منہ لائے وہ تو بتری کہ اللہ اثر قبول کر گیا نا جی. اے مطلب ہے جی پلے پئی بھائی انہیں منہ لایا دودھ نو جو جب لاندہ ہے نا جی پیندا ہے تو کتا ویکھا جی نا جی لگتا ہے جی، تو انہیں تو دودھ نو جب لائیے تو وہ پانڈا دے پیچھے ہے، تو جب پانڈے نو دھونے کا حکم ہو گیا تو پھر دودھ بھی تو نجس ہے نا جی. اے مطلب دلیل ہے جی. کل سمجھیے ایشا بس. اچھا جی. اور بہرحال خنزیر کا جھوٹا پس بوجہ اس کے عین کی نجاست کے علامہ تقدمہ ہو، جیسے کہ پہلے گزر گیا کہ یہ نجس العین ہے، نجس العین ہے. اور پس تھوک خنزیر کا پیدا ہوتا ہے نجس گوشت سے، تو پس نجس ہو جائے گی وہ شے کہ ملے گا خنزیر کا تھوک اس کو. کل سمجھی جی. دو. اور بہرحال باقی جو درندے ہیں حرام ان کا جھوٹا کیوں نجس ہے؟ باوجہ ان کے گوشت کی نجاست کے. ایدن علامہ ہو صحیح. کل سمجھی جی. چونکہ تھوک پیدا ہوتی ہے کس سے؟ کبار پیر تو نہیں فٹ ہویا گوشت بھی نکلی تھوک جڑی جی، تو وہ گوشت کی ہے نجس ہے جی. سمجھو گی بھی. اور نجس کرامت واسطے نہیں ہے، نجس نہ وہ جڑے حرام نے تو حرام کرامت دی وجہ تو نہیں، حرام نجاست دی وجہ تو نے. تو لہذا تھوک گوشت سے پیدا ہوئی ہے اور گوشت جو ہے وہ نجس ہے، تو لہذا تھوک مل گئی ہے پانی میں، تو اس لیے پانی بھی نجس ہو گیا. پلے پہ کہ کوئی نہ اے دلیلہ آ گیا. کیا آ گئی ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ پر ایک اعتراض ہے الزامی بھائی کلہ تین والی جو حدیث ہے، جب کہ سوال کیا گیا تو فرماتے ہیں لیکن دو کے علاوہ جو باقی درندے ہیں ان کا جھوٹا نجس نہیں. پڑھے دیکھ نہیں، خنزیر کتے کے علاوہ باقی درندوں کا جھوٹا اس میں ہمارے مخالف ہیں. ایک الزامی جواب مجھے ہے کہ کلہ تین والی جو حدیث پیچھے پڑھ چکے ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایسے پانی سے جو ہوتا ہے باہر کھلا جنگلوں میں آتے ہیں اس کو سبا اور دواب جی یہ سوال تھا کہ اس پر سونے جنگلی درندے سارے پانی پیندے نے آ کے بس آپ نے فرمایا کہ جب ہو جائے پانی کلہ تین تو نہیں اٹھاتا خبث کو تو چونکہ شوافے جو ہے نا جی وہ شرطوں کے قیدوں کے قائل ہیں تو لمبی گل ہے خلاصہ لہذا جے کر کلہ تین تو گھٹ ہوئے تھا حکم ہے مسئلہ ہے بھی سبا جنگلی درندے آ کے پانی پیندے نے تو کی حکم ہے تو فرمایا جے کلہ تین ہو جائے تو پھر نجاست نو نہیں اٹھاندا اندے کولوں انہاں دے طریقے دے مطابق کیونکہ وہ مفہوم مخالف کے قائل ہیں تو جے کر تھوڑا ہوئے تو پھر اٹھاندا ہے تو لہذا پھر درندے جھوٹا کی ہو گیا نجس ہو گیا. یہ ان کو جو ہم تو قائل ہیں نجس ہے لیکن ان پر یہ سوال ہے کہ جب جس حدیث سے تم ثابت کرتے ہو کہ مائع کثیر کلہ تین ہوتا ہے اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سبا کا جھوٹا نجس ہے. سمجھو بھی سبا کا جدو سونے یہ فرمایا پہ جدو کلہ تین ہو جائے تو نجس نو نہیں اٹھاندا اندر کول کی سمجھ آیا اٹھاندا ہے تو لہذا پھر کی سمجھ آیا بھی سوال تو سی بھی درندے آندے نے تو پھر درندے جھوٹا کی ہویا وہ تو لہذا بھی ساڈے نزدیک مائع قلیل کنا ہے تواڈے نزدیک کنا ہے مائع کثیر کنا ہے وہ وکری گل ہے نا لیکن اے تو گل ثابت ہوئی نا کیڑی نہ بھائی سبا دا جھوٹا نجس ہوندا ہے جدو کثیر ہوے گا تو پھر نجس نہیں ہوے گا تو تواڈے نزدیک کثیر کلہ تین ہے ساڈے نزدیک کثیر دا دردا ہے سمجھی جی اے مطلب یہ اگر ان کا جھوٹا نجس نہ ہوتا تو سرکار یہ نہ فرماتے کہ جب کلہ تین ہو جائے تو نجاست کو نہیں سرکار فرماتے نا کہ وہ نجس نہیں کیا ہے یہ جو معیار بتایا کہ کلہ تین ہو جائے تو وہ خبث کو نہیں اٹھاتا مطلب انہیں جھوٹا نجس تو ہے لیکن کثیر ہو گیا لگا یہ نجس نہیں ہوتا جی. اس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر نے خود پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں وضو کروں ان پانیوں کے ساتھ جو بچایا ہے حمر نے گدوں نے؟ آپ نے فرمایا ہاں
اور ان پانیوں کے ساتھ جو بچایا ہے سبا کل نے، ہیں جی، تو بھی ان کے ساتھ بھی کیا کر توں، سمجھائیے. اچھا جی، وبما افضلت السبا کلو اخرجہ دارقطنی. اسی طرح حدیث ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیے کہ ان حوضوں کے متعلق کہ جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ہے، تو پس عرض کی کہ یا رسول اللہ وہاں کتے آتے ہیں، جنگلی درندے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے وہ ہے جو ان کے پیٹوں نے لے لیا ہے، جو باقی بچ گیا ہے وہ شراب ہے، یعنی پینے کے بھی قابل ہے، پاک بھی ہے. اخرج ابن ماجہ. حنفی ان سب حدیثوں کو مائع کثیر پر محمول کرتے ہیں، ان حضرت جابر والی حدیث بھی اور اس کو بھی کس پر محمول کرتے ہیں؟ مائع کثیر پر. تو مائع اسی بھی کس گل دے قائل ہے کہ مائع کثیر ہوے تے نہیں ہوندا تے دا دردا کو پورا سواب جدا تے نہیں ہوندا، سمجھائی جی. جی اتوں جی کر کے ویکھ لو تو پانی ٹویا ہو تو دا دردا ہو تو بنی جاندہ جی. اے مقصد ہے جی، پلے پئی الاخر. اچھا، یا یہ ہے یا یہ جواب ہے حنفیوں کا کہ یہ جو سرکار کے فرمان ہے یہ درندوں کے جھوٹے درندوں کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ شریعت بن رہی تھی نا. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے، یہ آئی ہے نا، تو پہلے تو نہیں سی نا، آئی تو حکم نافذ ہوا ہے نا. تو یہ جو بھائی سرکار نے فرمایا ہے یہ ان کے جھوٹے کے بارے میں کہ جو انہوں نے لیا وہ ان کا بقایا ٹھیک ہے، یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے کہ ابھی تک ان کی حرمت کی آیتیں نہیں آئی تھی. کل سمجھیے جی. اے شاباش سے دوسرا سوال بھی کیا کہ جی واسباؤ وسؤرو سباع الطير كالصقر والشاهين ونحوها. ایک جزی پڑھ لو. وسؤر ما يسكن في البيوت من الحشرات وغيرها مثل الحية والعقرب والوزغة والفارة والدجاجة المخلات والهرة مكروه. بس. اور جھوٹا حرام پرندوں کا یہ فقہ دی اصطلاح بن گئی نا بھی جڑے حرام چوپائے انہوں کہندے نے سباع البہائم، سمجھے جی، سب اصل پھاڑنے والا، تے جڑے حرام پرندے انہوں کہندے نے سباع الطیر، چونکہ یہ گوشت کھاندے نے تے پیراں وچ پھسا کے نوچ کے کھاندے نے جی، چیر پھاڑ کر کے جی. تو جھوٹا حرام پرندوں کا جیسے شکرا، بازی، شاہین وغیرہ، اور جھوٹا ان جانوروں کا جو رہتے ہیں گھروں میں، حشرات الارض جیسے سانپ، بچھو، کرلا، چوہا، او مرغی جڑی کھلی ہے، اے ساڈیاں مرغیاں جڑے پھردیاں نے گند تے جی، چونج نال کہتے گند ملی ہے نا پورے کلو دی، تو او تو پانی نجس ہے لیکن ہے کھلی تو چونکہ چونج مار دی نہیں نا گند تے جی. اونج مرغی دا جھوٹا جڑا نا پاک ہے، حلال ہے، لیکن جڑی مرغیاں دیسی آئیے مرغا پھڑو پیروں کھوانا ہونے نسدہ نسدہ روڑی تو آیا جی، انہوں ذبح کرو جی. تے یہ جو دجاجہ مخلات ہے یہ اور بلی کا جھوٹا یہ سارے مکروہ ہیں، یہ سارے مکروہ